کر لی کہ میں اپنے والدین کے گھر جاتی ہوں تو میں نے دیکھا کہ مان ایک سایہ دروازے میں داخل ہوا. ان کا خیال تھا کہ میرا بھائی مجھے لینے کے لیے آیا ہے. حضرت زینب کہتی ہیں کہ اس سائے کے پیچھے پھر اللہ کے نبی داخل ہوئے. وہ سایہ اللہ کے نبی کا تھا. اس لیے یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کا سایہ نہیں تھا خرافات میں سے ایک بات ہے، حقیقت میں کچھ نہیں. جزاکم اللہ خیر الجزاء وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین. ایک سوال ہمارے بھائی نے کیا ہے، میں خاص طور سے پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمن صاحب حفظہ اللہ سے اس کا جواب چاہوں گا کہ تبلیغی جماعت میں 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے یا 40 دن کے لیے چلہ کے لیے نکلنا کیسا ہے، اس پر روشنی ڈالیں. ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ ایک بڑی تحقیقی کتاب بھی اس پہ تصنیف فرمائی ہے. میں آپ ہی سے اس کے جواب کی امید کرتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ تو ایک معمولی سا مسئلہ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کینسر کے مقابلے میں نزلے کے بارے میں پوچھا جائے کہ کیا حکم ہے. آدمی کو کینسر ہے اور علاج نزلے کا کیا جائے، 3 دن یا 10 دن یا 40 دن کے لیے نکلنا حدیث سے ثابت نہیں. سال کے لیے، عمر بھر کے لیے نکلنا، بیوی کیا کرے، کہاں پر جائے؟ میاں تو نکل گئے، زندگی بھر کے لیے نکل گئے، بیوی کس کو شوہر بنائے، بچے کس کو باپ کہیں، گھر کی ضروریات کو کون پورا کرے؟ یہ کون سی شریعت کا مسئلہ ہے کہ بچوں کی تربیت، بیوی کی دیکھ بھال، نان و نفقہ سے جان چھڑا کر رہبان بن کر نکل جائیں، شہر میں آئیں تب بھی گھر میں داخل نہ ہو. کیوں؟ چلہ ٹوٹ جائے گا. شہر میں آ گئے جس میں بیوی رہتی ہے، گھر میں داخل نہیں ہونا. کیوں؟ اس لیے اگر داخل ہو گئے چلہ ٹوٹ گیا. یہ حدیث سے ثابت نہیں، لیکن یہ معمولی مسئلہ ہے. اصل بیماری تو وہ ہے جس میں شیخ زکریا کہتے ہیں اللہ خرج منی وانا خرجت منہ، اللہ مجھ سے نکلا، میں اللہ سے نکل آیا. یہ فضائل صدقات میں موجود ہے. یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں جھوٹا ہوں، لیکن جو کچھ میں ہوں وہی کچھ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے. یہ ہے بیماری جس میں صاحب قبر اٹھتا ہے، قبر پر آنے والے زیارت کی نیت سے سفر کرنے والوں کے لیے اونٹ ذبح کرتا ہے، پھر واپس قبر میں داخل ہو جاتا ہے، اپنے بیٹے کے خواب میں آتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میں نے ان قافلے والوں کا اونٹ ذبح کر دیا ہے، تم میرا بختی اونٹ ان کو دے دو. یہ ہے اصل بیماری. اور زکریا صاحب کہتے ہیں کہ ایسے واقعات ممکن ہیں، ہو جایا کرتے ہیں کہ قبر والا قبر پھاڑ کر باہر نکل رہا ہے قیامت سے پہلے. جب قبریں پھاڑی جائیں گی تو پھاڑی جائیں گی، پھاڑنے والا وہ ہے. قبر اس قیامت سے پہلے قیامت قائم کر کے قبر پھاڑی، اونٹ کو ذبح کیا، واپس گیا، اس لیے کہ قافلے والے بھوکے تھے، کھانا کہاں سے کھاتے. زکریا صاحب کہتے ہیں اندازہ کرو سخاوت کا، مرنے کے بعد بھی سخاوت جاری ہے، مرنے کے بعد بھی فیض جاری ہے. تو یہ ہے اصل بیماری جو ان کی کتابوں میں شرک والی موجود ہے. یہ مسئلہ تو معمولی سا مسئلہ ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. جزاکم اللہ خیر الجزاء وبارک فیکم. سائل نے پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمن صاحب کے نام خصوصی سوال لکھ کر کے جواب طلب کیا ہے کہ کیا کسی اہل حدیث کو کسی غیر اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. اور اسی سے ملتا جلتا ایک دوسرا سوال ہے، لیکن وہ شیخ معراج صاحب کے نام سے آیا ہے، کیا بدعتی تبلیغی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے سوال کا جواب پروفیسر ڈاکٹر صاحب سے میں طلب کر رہا ہوں. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. جس بھائی نے یہ سوال کیا ہے اس سوال پر میرا سوال ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی سوال کرتا ہے حج کے بارے میں کہ میں اپنے والد یا والدہ کی طرف سے حج کروں، حج چونکہ اس پر فرض تھا. آپ نے اس سوال پر خود سوال کر کے کہا کہ مجھے یہ بتلاؤ اگر اس پر کوئی قرض ہوتا تم ادا کرتے یا نہ کرتے؟ کہا کرتے. ایک جگہ مرد ہے اور ایک جگہ عورت ہے سوال کرنے والا.
کہا جس طرح وہ قرض تم پر فرض تھا اسی طرح حج بھی تم پر فرض ہے. تو سوال پر سوال سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. میرا سوال اس ساتھی سے یہ ہے، کیا قادیانیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ کیا شیعہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اگر آپ کہیں نہیں تو میں پوچھوں گا اس کی وجہ. آپ کہیں گے عقیدے کا مسئلہ ہے، انہوں نے نیا نبی بنا لیا اور شیعہ صحابہ کے دشمن. تو میں یہ پوچھتا ہوں، قادیانی اگر نیا نبی بنائیں، ہمارے نبی کو بھی مانتے ہیں، آخری نبی نہیں مانتے، بس آخری نبی اپنے غلام احمد کو مانتے ہیں کہ یہ ذلی ہے، کتاب تو اسی کی تھی لیکن یہ اس کے تحت آیا ہے. قادیانی اگر ہمارے نبی کو آخری نبی نہ مانے، ہم کہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں. شیعہ اگر صحابہ کی دشمنی کریں، ہم کہیں ان کے پیچھے نماز نہیں. اور ایک آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے، قبروں کو پوجے، اس کا طواف کرے، وہاں سجدے کرے، وہاں جانور ذبح کرے، نظر و نیاز دے، ان کو پکارے، تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے. عقل کی بات ہے، عقل سے سوچے. اگر نیا نبی بنائے تو نماز ناجائز. اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جائیں، وہ جرم جو کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایو ذنب اکبر عند اللہ، سب سے بڑا جرم کائنات کا کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تو اللہ کا شریک بنائے، ان تجعل اللہ ندا وهو خلق، تو اللہ کا شریک بنائے جبکہ رب نے تجھ کو پیدا کیا. یہ کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے. اور اس جرم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کائنات کا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے سوائے شرک کے. لہذا جو آدمی شرک کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نماز نہیں. جزاکم اللہ خیر الجزاء وبارک فیکم. محترم بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ چند مہینوں سے یا سالوں سے ایک بہت بڑی وبا ایک عورت کی کیسٹ مارکیٹ میں یا بازاروں میں پھیلی ہے. عورت تقریر کرتی ہے، بیان کرتی ہے اور درس دیتی ہے، لوگ اسے سنتے ہیں. تو اس طرح کے کم سے کم 15-20 سوالات ساتھیوں نے کیے ہیں کہ عورت کی آواز میں دینی بیان مرد کے لیے سننا کیسا ہے. میں پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمان صاحب حفظہ اللہ سے اس کا جواب دینے کی درخواست کرتا ہوں. ابھی تو ابتدائے عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو ہم نے مقررین چن لیے ہیں جو عورتیں ہیں، ان کا ہم درس سنتے ہیں، تقاریر سنتے ہیں. پتہ نہیں شاید وہ وقت بھی جلدی آ جائے کہ ہم اپنا امام بھی عورت کو بنا لیں کہ تو ہی ہماری جماعت کرا دیا کر. کوئی نبی عورت کوئی نبی نہیں بنی. جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب مرد تھے، کوئی عورت نبی نہیں بنی. عورت کے لیے لائق نہیں ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، ان کا کام ان کا گھر ہے، اپنے بچوں کی حفاظت، ان کی تربیت اور خاوند کی خدمت، یہ کام کر لے اور ارکان اسلام پر عمل کرے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا جنت کے جتنے دروازے ہیں جس دروازے سے تیرا دل چاہے داخل ہو جا. یہ عورت کا مقام ہے. ہر ایک کو جس طرح ہم نے بے نظیر کو اپنا بنا لیا ہے، اسی بیماری کا اثر لیتے ہوئے ہم تقاریر بھی ان کی سننے لگ گئے ہیں. عورت پردہ ہے، عورت پوری کی پوری پردہ ہے. اس کی آواز پردہ ہے، اس کا لباس پردہ ہے. لہذا عورت کا درس سننا آدمی کے لیے جائز نہیں. جزاکم اللہ خیر الجزاء. ایک سائل نے فضیلت الشیخ معراج ربانی حفظہ اللہ سے سوال کیا ہے کہ کیا بدعتی تبلیغی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ شیخ معراج صاحب حفظہ اللہ سے اس کا جواب مطلوب ہے. واللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ کے موجودگی میں جواب مناسب نہیں سمجھتا دینا. میں اس لیے سننا چاہ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ سنوں. بہرحال ابھی آپ نے سنا کہ کیا کسی قادیانی کے پیچھے نماز جائز ہے؟ کیا کسی شیعہ کے پیچھے نماز جائز ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، بات عقیدے کی ہے. عقیدہ اگر غلط ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہو، سنیں آپ، چاہے وہ اہل خبیث ہو، کوئی بھی ہو.
اگر وہ مشرک ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، چاہے وہ مکی ہو چاہے وہ مدنی ہو. سیدھی سی بات ہے. تبلیغی بدعتی، بدعت میں شرک بھی بدعتوں میں آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شرک بدعتوں میں آتا ہے. بدعت مکفرہ، بدعت کی کئی قسمیں ہیں. تو بدعتی ہمارے جو تبلیغی برادران ہیں، اس میں بعض لوگ غیر شعوری طور پر اس کے اندر شامل ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے بیچاروں کا. میں اپنے محاضروں میں، اپنی تقریروں میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ بریلوی علماء ہوں یا یہ تبلیغی علماء ہوں یا دیوبندی علماء ہوں، عوام جو ان کے پیچھے چلتی ہے، اگر عوام کو معلوم ہو جائے وہ عقیدے جو ان کی کتابوں میں انہوں نے لکھے ہیں اور انہوں نے ثابت کیے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے پروفیسر صاحب سے سماعت فرمایا کہ وہ مجذوب پاگل یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی ماں جنت میں بھی جا رہی ہے، اس کی ماں جہنم میں بھی جا رہی ہے. تو گویا ان کو کشف تھا، الہام تھا، یعنی غیب کا علم تھا ان کو اس بات کا، وہ جانتے تھے. تو اگر یہ بات عقیدے کی عوام الناس کو معلوم ہو جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے علماء کو لات مار کے دروازے سے باہر بھگائیں. یہ میرا دعویٰ ہے. الا ہے کہ کوئی متعصب ہو، کوئی نہایت ہی سڑا ہوا اپنے پیر کا مرید ہو، کہ مولوی کا مطلب پٹھا ہو، اس کی بات میں نہیں کر رہا. لیکن عمومی طور پر جن بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، بس وہ یہ دیکھتے ہیں تصویر ہاتھ میں ہے، مسلح ہاتھ میں ہے، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر بار کو قربان کر کے وہ بیچارہ مہینہ بھر سال بھر کے لیے چلوں پہ نکلا ہوا ہے. اس کی کیا خطا ہے غریب کی؟ وہ دین پھیلا رہا ہے، دین سیکھ رہا ہے. یہ سب ظاہری جو مظاہر ہیں یہ دیکھتے ہیں، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ ان کی عزت کرتے ہیں. ہمارا یہ فرض ہے جو حقیقت سے واقف ہیں کہ ان عقائد کو اور ان باطل افکار اور نظریات کو جن کی کتابیں موجود ہیں، چاہے کسی کی بھی کتابیں موجود ہوں، اس کو عوام کے سامنے رکھا جائے اور کہا جائے بھیا یہ دیکھو قرآن اور حدیث یہ کہتے ہیں اور حضرت فلانے فلانے یہ کہتے ہیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ عوام الناس سدھر جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ہدایت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو بدعتی تبلیغی ہو کوئی بھی ہو میرے بھائی، اس کے پیچھے نماز جائز، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. اگر وہ اس قسم کی بدعت ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی مشرکانہ عقائد، مشرکانہ افکار اور خیالات، اعمال، یہ بہرحال جائز نہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا. جزاک اللہ خیر. ایک سوال جو ابھی کیا گیا ہے کہ نماز کیسے پڑھیں، ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ ایک ایسی جگہ ہیں جہاں کھانا پانی نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اپنی جان کیسے بچائیں گے؟ ہے نا؟ یعنی آپ غور و فکر کریں گے، سوچیں گے کہ بھئی ہمیں کھانے کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے. آپ یہ سوال کر رہے ہیں پھر ہم نماز کیسے پڑھیں، اللہ کی عبادت کیسے کریں. میں آپ کو ایک حدیث پاک بتلاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. کیا آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ تاخیر کر کے نماز پڑھیں گے. لوگ کیسے نماز پڑھیں گے؟ تاخیر کر کے، یعنی نماز کا وقت ہو جائے گا پھر بھی بیٹھ کر انتظار کریں گے یہاں تک کہ سورج پیلا ہو جائے یا تھوڑا سا وقت نماز کے نکلنے میں باقی. تاخیر کر کے نماز پڑھیں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا تم اول وقت میں نماز ادا کر لیا کرو. اگر وہ تاخیر سے نماز پڑھیں تو تمہارا کیا کام ہے؟ اول وقت میں نماز کو ادا کر لینا. پھر اگر کسی فتنے کا خطرہ یا خوف ہے، ڈر ہے، تو ان کے ساتھ بھی شریک ہو جانا. ڈر اور خوف ہے تو سمجھ آئے کہ نہیں؟ یہ ایک حل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400-1500 برس پہلے امت کے سامنے رکھ دیا تھا. اگر آپ وہ شاعر کے بقول آپ ویسا نہ بنیں کہ کسی شاعر نے کہا کہ ہر کے ساتھ